علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ، ان اللہ شدید العقاب۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ وَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہیں، اور لکھاں کروڑاں گنت بے شمار درود و سلام نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ اللہ رب کریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمائے کہ میرا پیغمبر تو آکو جیڑا کچھ دے دے وے گھر گنو، اور جڑو روکے روک ونجو، اور اللہ تو ڈرو، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میں حدیث ایک صحیح مسلم شریف دی تمہارے سامنے تلاوت کیتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمینن، نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ حق المسلم علی المسلم ستن، مسلمان دے اتے 6 حق ہیں۔ توجہ کرائے، مختصر بات ہے۔ اکثر لوگ ہیں جنہیں کو مسلمان دے حقوق دا ہی پتہ کہنی کہ ہمسائیں دے کیا حقوق ہیں، والدین دے کیا حقوق ہیں، اولاد دے کیا حقوق ہیں، بیوی دے کیا حقوق ہیں، دوست دے کیا حقوق ہیں، اپنے جسم دے سارے اتے کیا حقوق ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین انہوں نے ہر شے دے حقوق واضح بیان فرمائے۔ اج دے وقت دے اندر، تھوڑے جے وقت دے اندر میں دسنا چاہنا کہ مسلمان دے اتے کتنا حق ہیں اور وہ کیڑے حق ہیں۔ حق المسلم علی المسلم ستن، سونے پیغمبر نے فرمایا مسلمان دے اتے 6 حق ہیں۔ پہلا حق ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جیڑے ویلے بھی تو مسلمان اپنے کئی مسلمان بھرا کو ملنے تو سلام کیتا کر، سلام کرنا چاہیے۔ سارے مسلمانہ دے اندر اے بات ہن رہ کے نہیں گئی، بس ہن پرے کولو سلام تھی گئے، چودھری صاحب، خان صاحب، بس اتنا تک سلام دعا کہنے، آسی فلانا، اتنا تک۔ یہود و نصارہ بھی میں اشارہ کر کے سلام کریں دے ہن، زبان تو الفاظ ادا نہ کریں دے ہن، بلکہ ساکو زبان تو الفاظ ادا کرنے چاہیے ہیں۔ سونے پیغمبر نے فرمائے جڑے بندے نے کہیں اپنے مسلمان بھرا کو پورا سلام پیش کیتے، اللہ رب کریم کو 3 نیکیاں عطا فرما دیں دے۔ سلام کرنا چاہیے، کہیں کو جان دے ہو نیوے جان دے۔ اللہ دے رسول نے یہ دسائے کہ چھوٹے کو چاہیے بڑے کو سلام کرے، اور گزرن والے کو چاہیے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، پیدل چلن والا اگر چلتا ویندے کوئی سواری تے سوار ہے وہ سلام کرے،
بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی بے لوگ آئیں تو وہ سلام کریں. اتنا تک فرمایا کہ پوری محفل ایک بندہ آئے یا ڈھیر سارے لوگ آئے انہیں چو کوئی ایک سلام چا کر رہے سارے کو ثواب تھی سی تے بیٹھے ہوئے بندے چو سارے چو کوئی ایک سلام دا جواب چا دے وے تو سارے کو ثواب تھی سی سلام دے بارے. اور سونے پیغمبر نے فرمایا یہ چیزاں سارے کو مفقود تھی گئیں ختم تھی گئیں. دسن دا مقصد ہے کہ صاحب کو انہیں چیزیں کو کرنا چاہیے ہے یہ حق ہے مسلمان دا. اور دوجا کیا ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ جڑے ویلے کوئی تو آپ مسلمان بھرا دعوت دے وے نا ان دی دعوت قبول کرو. لیکن ایندے وچ بھی اکثر لوگ جڑا ہے نا اپنے منہ محابے دعوت دیندن. امیر بندے دی دعوت تے ہمیشہ امیر ویسن غریب نہ ویسن غریب ویسن تو ول انہیں دا الگ کھانا ہو سی امیر دا الگ ہو سی. یہ ترتیب نہیں ہونی چاہیے. اگر غریب دعوت دے وے تو ول امیر لوگ نہیں ویندے سہی اے ساری شان دے مطابق سا کو کھانا کتھا دے سکدے لہذا سہی دی دعوت نہیں ویندے تا عام بندہ ہے کمی ہے یا غریب ہے نہیں. اللہ دے سونے پیغمبر نے فرمائے اذا دعاک فاجبہ جڑے ویلے کوئی تو آپ کو دعوت دے وے ان دی دعوت قبول کرو. اور تیجی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے اذا استنصحک فانصحہ کہ جڑے ویلے تو سارے کو کوئی بندہ نصیحت آکے کہ مولانا سا کو نصیحت کرو درس دے دو سا کو کوئی ایمان افروز گال دسا دو تو دسامنی چاہیے. دوجا ہی دا معنی ہے کوئی بندہ کہیں کرو چنگا مشورہ گھنے تو ان کو اچھا مشورہ بھی دینا چاہیے. سارے اندر تو یہ رواج ہے نا میں کاروبار کیتے سریں دا تے میں کو آگے گھاٹا بے یار میرے جو آکھے دے آل مولوی صاحب پچھلے سال سریں دا وپار کیتا ہوئی ہوں میرا ارادہ تھیا وہ کوئی پیسے سے جمع واہ صحیح واہ بڑا نفع آندے بڑا کچھ مل دے کر وہ کچھ عرصے بعد گھاٹا جال کے آدھے یار میں کو تو گھاٹا ہے وہاں کہ میں کوئی آیا ہاتھ ہوں تو تک مشورہ دیتم تو وہی گھاٹا جال. یہ ایسا مسلمان ہے میرے بھائی مشورہ اچھا دے جے کو دے چاہے اندے کوئی اندہ نقصان ہے یا فائدہ ہے مشورہ صحیح دے. اور علماء کو چاہیے جڑے ویلے انہاں کو لوگ وقت گنے درس دا انہیں کو دیونا چاہیے تاکہ لوگوں کو نصیحت تھی ونجے. یہ سونے پیغمبر نے فرمایا مسلمان دا مسلمان تے حق کے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پنجواں حق چوتھا حق ہے وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُ جڑے ویلے کہیں کو نچ آوے او الحمدللہ پڑھے اور سنن والا او کو آکھے یرحمک اللہ. ایک جاتے میں حدیث بیان کیتی ہے کہ وہ بندے بیٹھے ہیں بٹھے دے کماون والے انہیں آکے سی ساڑے چو تو کہیں کو نچ آوے تا وہ جڑے نچ دے اسا دے پھوٹ سمجھ آئیے. اے تو اسا مسلمانوں کو پتہ کہنی کیا آکھنے نچ آوے الحمدللہ آکھے نچ آلا اور جب سنن والا والا آکھے یرحمک اللہ وال نچ آلا آکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات ہے کہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم اللہ تے کو ہدایت دے وے اور تیرے حالات ٹھیک کر دے وے. اے سلام جواب اے نچ دا سوال جواب اے ایک بے واسطے دعا ہوندی ہے. اور پنجواں حق اللہ دے نبی فرمائے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ جڑے ویلے کوئی بندہ بیمار ہوئے تا ان دی بیمار پرسی کرو بیمار پرسی کرو. ساڈے ہمسائے دا جنازہ چ ویندا ہوندے اساں ہوٹل تے اخبار پڑھدے بیٹھے او مولوی صاحب کہہ رہا تھا ہمسائے دا جنازہ اچھا میں کو پتہ کہنا پتہ ہاں پیا اے گیا ہی کہے نہیں بھرا بیمار ہے بھرا دا نہیں پوچھدا تے ہمسائے دا کیوں پوچھیا. اسا مسلمان ہے نا قاری صاحب دا سیندے بیان ساڈا ایمان کیا ہے اسا مسلمان اگر غریب بیمار ہے اچھا کوئی بات نہیں بیمار کوئی امیر ہوئے اندے کولوں شاپر بھر بھر پہ ویندے ہیں صبح شام پہ پوچھدے ہیں حال خان صاحب حال دیوائے غریب دا نہیں اسا حال پوچھ دے. میرے بھائی سونے پیغمبر تاں غریبیں دا بھی اور غیر مسلم دا بھی حال پوچھن ویندے ہیں کہ وہ بیمار ہے انہاں دی بیمار پرسی کرو. آخر تے چھواں حق سونے پیغمبر نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ جڑے ویلے کوئی مسلمان فوت تھی ونجے اندے جنازے تے گئے کرو. آج کل جنازہ بھی ساری شادی بیادری والا تھی گئے ایسے ہی ساری کانڈ تے آئے تا سا ویسوں او نیتر دتی ہے تا سا دیسوں او جنازے تے آئے تا ویسوں نہ تا نسے ویندے. ایسا مسلمان ہے نہیں. کوئی بھی مسلمان فوت ہے چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے غریب ہے امیر ہے اندے جنازے تے شرکت ضروری ہے بہت بڑا ثواب ہے جنازے دا. اللہ تو دعا ہے اللہ رب کریم میں کو تو حق اسا سارے مسلمانے کو صحیح اسلام دے مطابق قرآن و سنت دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے. دعا کرو اللہ رب کریم سارے سیف اللہ بھائی کو شفا دے وے کہ انہیں آپریشن کرائے انہیں دا بیٹا نور محمد کافی دے تو علیل اور بیمار رہ گئے ہونا الحمدللہ ٹھیک ہے.
اور مزید دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دے مال رزق گھر دے اندر برکتاں عطا فرماوے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين، اللهم ذل باس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار، اللهم نسألك الجنة الفردوس۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في بوسنيا، اللهم انصر المجاهدين في الكشمير، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان۔ یا اللہ جتنا مسلمان ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنا مسلمان پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جتنا مسلمان مقروضوں قرض ادا کرنے دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سارے بھائی سیف اللہ دے گھر دے اندر رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ یا اللہ اے انہاں دے سارے بھائیاں دے طرفوں خیرات اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ انہاں دے گھر دے اندر جو پریشانیاں ہیں دکھ تکلیف ہیں پریشانیاں ہیں اللہ دور فرما۔ اللہ اپنے طرف رحمت اور برکت دا نزول فرما۔ یا اللہ جتنا علماء کرام ہیں، یا اللہ جتنا سامعین ہیں، انہاں دے حق قدم تے نیکیاں عطا فرما۔ اللہ انہیں جلک سا خطاواں گناہ معاف فرما۔ اللہ انہیں دے نیک ارادے پورے فرما۔ یا اللہ دین اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ فلسطین دے اندر مظلوم مسلماناں دی مدد فرما۔ یا اللہ مقبوضہ کشمیر دے اندر مسلماناں دی مدد فرما۔ یا اللہ جتنا مسلمان موحدین فوت ہی چکن اللہ انہاں کو قبر اور جہنم دے اب عذاب تو محفوظ فرما۔ اللہ انہیں دا ٹھکانہ جنت الفردوس دے اندر بڑھا۔ اللہ ساری دعا قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔